اچھا آپ نے بتایا کہ رائٹ اپ بھی وہ خود کر رہے ہیں مووی کی, اور تو اس کی شوٹنگس زیادہ پاکستان, کینیڈا, دبئی, کہاں پر آپ زیادہ پلان کی ہوئی ہیں؟ زیادہ تر دبئی اینڈ کینیڈا, تو یہ دونوں جگہوں پہ ہم نے کرنے کا پلان کیا ہوا ہے, اور لوکیشنز وغیرہ کافی ہم نے بک کر لی ہیں آلریڈی. تو انشاءاللہ جو پلان ہے وہ ویدر ٹھیک ہو جائے گا. ابھی تو بہت آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سنو پڑتی ہے ان دنوں میں. اور کتنی دیر کا پروجیکٹ ہے یہ کوئی 2 مہینے کا 2 مہینے کا پروجیکٹ ہے. آرٹسٹ فائنل ہو گیا؟ ہاں جی آلموسٹ فائنل ہو گیا. یہ دبئی میں جو میری میٹنگ ہے 21 کو, تو اس میں اسی سلسلے میں ہم نے فائنل کرنے یہ چیزیں. اچھا, اس میں کیا آپ کوئی کو پروڈکشنز ہوں گی, کوئی انڈین ہمارے ہمسایہ ممالک سے بھی پروڈکشن کچھ حصہ ہوگا آرٹسٹوں کا, یا کہ پیورلی پاکستانی مووی ہوگی؟ نہیں, مکس ہوگا. یہ انڈین لوگ بھی ہیں, ہیرو ہیروئن جو ہے وہ انڈیا کی ہیں, اور باقی جو ہیں پاکستانی ہیں. اور بیسڈ آن پنجابی اور اردو؟ پنجابی لائن. جی یقیناً مووی بہت ہی اچھی ہوگی. آئی ہوپ فار بیسٹ کہ آپ بہت اچھا لگے, کیونکہ ریوائول ہوگا ایک پاکستانی پنجابی موویز کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں تو یہ ریوائول کی سائڈ پہ جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک آرٹسٹ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. میرے بھی بہت اچھے وہ فرینڈ ہیں اور ہم ان کو بڑا پسند کرتے ہیں, ملکو. جی. کچھ پولیٹیکل چیزوں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا پریشانیوں کا اور کہتے ہیں سامنا کرنا پڑا انہیں, اور بلکہ بڑے انڈر پریشر بھی رہے وہ. تو آپ یہ بتائیے کہ وہ کینیڈا کیسے پہنچے؟ ان پہ تو وہ تو بلیک لسٹ سے. ایکچولی وہ اتفاق ایسے ہوا بھی, وہ ان کا جو ویزا ریفیوز ہو گیا, اور پھر میں نے ایک دن میں منسٹر پرمٹ لیا. وہ جیسے آپ نے پہلے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا نا, وہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ یہ ویزاز وغیرہ, تو ہمیں کافی سپورٹ ہوتی ہے. پھر کئی جگہوں پہ ہم اپنے ایم پیز وغیرہ کو, اپنے منسٹرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں یہ ساری ریزن کیسے ہوا, کیوں ہوا. تو پھر اس کے بعد وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. تو پھر میں نے ان کو جب بتایا بھائی یہ بڑا فیمس سنگر ہے, اور اب اس کے 100 ملین کراس کر چکے ہیں اس کا ایک سانگ, تو اب اس کو چانس ملنا چاہیے. تو ان کو سمجھ آ گئی میری بات. تو پھر وہ ہم نے ایک دن میں اسے میں نے کہا جا بھائی اسلام آباد جا, اور وہاں پہ تجھے اسٹیمپ کروا ویزا, خود جا کے منسٹر پرمٹ اسٹیمپ کروا. تو اس نے منسٹر پرمٹ لیا, وہاں سے سیم نائٹ پھر اس کی فلائٹ تھی وہاں پہ ٹورانٹو آیا. دس از اے بگ تھنگ. بٹ آپ مجھے یہ بتائیے اس کے بعد اس نے آپ سے پیسے تو نہیں لیے ہوں گے؟ نہیں, پیسے تو دیتے ہیں ہم لوگ, لیکن وہ ریزنیبل, جیسے میں نے پہلے کہا پیسے تو لازمی دیتے ہیں. پھر ریزنیبل اور ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ ویسے کہ جو ایگریمنٹ کا لیا ویزا لگوانا جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ایکچولی, وہ ہماری ذمہ داری 100%. یہ ہے ابھی ہم نے آپ کا ویزا لگوانا, لیکن ان کی اپنی اگر غلطیوں کی وجہ سے ریفیوز ہو رہے ہوں, وہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہو رہے ہوں, جیسے ابرار ہے وہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے ساتھ یو کے میں جو ہوا, اس کے بعد اس نے بھی کوئی پولیٹیکلی اس طرح کا کیا کہ آپ کو تھوڑا سا فیس کرنا پڑا, تو اس میں بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے یا آپ ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اس میں؟ دیکھیے نہیں, کوئی ٹف ٹائم نہیں. اگر ہم نے ایک بار ایگریمنٹ میں لکھ دیا بھی آپ کی یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے, آپ کی یہ رسپانسبلٹی, وہ اس کو ہم بیس بنا کے چلتے ہیں, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں تاکہ کسی جگہ پہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. تو یہی چیز ہوتی ہے, ہم نے ایک لے لی ذمہ داری, لے لی بھی بھائی آپ کو یہ ہم کر کے دیں گے, تو پھر ہم اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. مجھے ابھی تک یاد نہیں ہے بھی کبھی بھی میں نے کوئی بھی سنگر اناؤنس کیا اور اس کا ویزا نہ لگا ہو. ایک بار پہلے بھی مجھے ایک مسئلہ بنا تھا, وہ بھی بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, تو پھر ان کا بھی میں نے ایسے ہی کلیئر کرا, منسٹر پرمٹ لیا. تو کہنے کا مقصد ایک ہی ہے بھی یہ جب آپ کی جو کمپنی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے, ہماری ویب سائٹ, ہماری ساری چیزیں, ای میلز وغیرہ, ہماری فیس بک وغیرہ, ساری کی ساری چیزیں کو لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آئی تھی یہ بندے صحیح لوگ ہیں, ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہی پڑے گا. اچھا, آفتاب اقبال کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر شوز ہم نے ان کے بہت سارے دیکھے, ایسے صحافی بھی ہم انہیں جب دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک مسکنسیپشن سی بنی ہوئی ہے کہ یار اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ آپ کا بہت زیادہ کلوز ساتھ رہا ان کے ساتھ, کہ یار بڑے رکھے سے ہیں, بڑے چڑچڑے سے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ مل کے ٹیم ورک میں کام کر بہت دیر کام نہیں کر سکتے, ان کی ٹیم جلدی ٹوٹ جاتی ہے. از اٹ ٹرو؟ ایکچولی جس کو ان کی سمجھ آ جاتی ہے نا, اچھا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے بندہ ان کو سمجھے, وہ کسی کو نہ سمجھے. نہیں, وہ ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. اب وہ دیکھو بہت ساری جگہوں پہ نا, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, ببو رانا, ٹھیک ہے, ببو رانا آج کل ان کا بڑا فیوریٹ بندہ ہے آج کل. اب مجھے جب بھی وہ لاسٹ ٹائم 22 میں لے کے گیا تھا ساری ٹیم کو, تو مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ کہا ببو رانے کے بارے میں, یار شاہ جی اس کا دھیان رکھنا. اب کسی کے بارے میں انہوں نے مجھے نہیں کہا بھی اس کا بھی دھیان رکھنا ہے, اس کا بھی رکھنا ہے, نو. اب ایک بندے کے بارے میں انہوں نے 2-3 دفعہ کیا کوالٹی ہے ببو رانا میں, تو اس کا مطلب ان کا فیوریٹ بن چکا ہے. کیسے پتہ نہیں وہ کیا کچھ. تو آپ جب ملے ببو رانا کو تو آپ نے اسپیشل کیا چیز ایسی ببو رانا میں دیکھی جو آپ کو لگا کہ واقعی یار یہ اس قابل ہے کہ آفتاب اقبال نے مجھے بار بار کہا ہے اس کا خیال رکھنا؟ ایکچولی پچھلے 9-10 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں,
प्लस वो उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। खुशामद पसंद है? कह लें थोड़ा सा होता है, वो तो होता है, लेकिन बाद में वो काम के साथ साथ जो है ना वो सिंसियर बहुत है अपने काम के साथ, और बड़े जो भी उसको कोई काम देते हैं वो फ़ौरन अंडरस्टैंड करता है और फ़ौरन उस पर अमल करने की कोशिश करता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। फिर इसके अलावा आज की डेट में सबसे बड़ा जो आर्टिस्ट है उनके पास वही है, ठीक है, बाकी भी हैं, उन्नू भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट अगर मैं आज की डेट में कह रहा हूँ, पहले तो बड़े बड़े नाम भी थे, नासिर चनोटी था, फिर आगा माजिद था, नील बेला था, पहले दूसरे नाम थे, अब आज की डेट में ये मोस्ट सीनियर भी हो गया, ज़्यादा देर से काम कर रहा है, प्लस इनको लिसन भी करता है, तो ये एक इसकी मेन खूबी है, जिसकी वजह से वो मुझे 2-3 दफ़ा उन्होंने कहा शाह जी इसका ध्यान रखना, तो मैं वाकई इस कोशिश करता रहा हूँ यार इसको कोई ऐसे दुख ना पहुंचे, कोई तकलीफ ना पहुंचे, कोशिश काफ़ी की है। अच्छा, आपकी और आफ्ताब इकबाल की केमिस्ट्री कैसी है? क्या आपको उनकी समझ आई है या उनको आपकी समझ आ गई है? एक्चुअली हम दोनों को एक दूसरे की समझ आ गई है, ये बड़ा इत्तेफाक की बात है, और पूरे वर्ल्ड में ये बड़ी चीज़ जो हिट जा रही है। मैं अभी कल ही आया हूँ यूके से, मेरा यूरोप टूर था, वहाँ पे उनके शोज़ थे सारे, ये मैनचेस्टर में, फिर लंदन में, तो वहाँ से मैं आया हूँ वो शो अटेंड करके, तो वो शोज़ में तो जो मेन शोज़ करवा रहा था, अब उसके सामने मुझे कह रहे हैं शाह जी इसको बताओ शोज़ कैसे होता है, तो इसका मतलब ये हुआ वो मुझ पे टोटली ट्रस्ट करते हैं। फिर इत्तेफाक से हमारी पार्टनरशिप भी है, हमने रेस्टोरेंट खोल रखा है वहाँ पे मिसिसागा, और काफ़ी माशाल्लाह वो। अच्छा, रेस्टोरेंट्स की जहाँ पे बात आई, वहाँ पे पाकिस्तानी खाने जो उनसे हैं वो आपने एक आपकी बड़ी मल्टी डायमेंशन किस्म की वो शख्सियत है। एक तरफ आप कहते थे यहाँ पे बड़ा ड्राई किस्म का बिजनेस करते थे, वहाँ गए, वहाँ जाके आप शोबिज़ में आ गए, और शोबिज़ में फिर सिंगर्स को निपटना, उनकी साइकी समझना, उनके साथ चलना और बड़े अच्छे तरीके से चलना, और उसके बाद फिर एक टाइम आया कि आप रेस्टोरेंट खाने, पाकिस्तानी खाने और इसके कल्चरल फूड्स एग्जीबिशंस एंड इस तरह के फेस्टिवल्स करने लगे। तो ये सारी चीज़ों को, कौन सी चीज़ आपको लगता है कि यार ये सारी चीज़ें मुझे क्लिक कर रही हैं? एक टाइम पे इतनी चीज़ें करना, और पाकिस्तानी खानों का क्या टेस्ट जो आज हम यहाँ पे खाते हैं वो वहाँ पे हमें रख सकते हैं हम कंटिन्यू, यानी कि उसका तसलसल बरकरार रख सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे मैंने 7 लोग यहाँ से लेके गया हूँ, और सारे के सारे जो ट्रेंड लोग 20-20, 25-25 सालों का एक्सपीरियंस। और खाने किस किस्म के होते हैं? पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से भी अच्छे खाने आपको मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए हुए हैं टोरंटो से, वो खाना हमारा खा के, बहुत सारे जो सिंगर्स आर्टिस्ट जो वहाँ से खाना खा के हैं वो विटनेस वो करते हैं जी, कहते हैं ये इससे अच्छा खाना हमने पाकिस्तान में भी शायद नहीं खाया। अच्छा, तो क्योंकि मैं खुद बड़ा पिक्की हूँ इस मामले में, आफ्ताब इकबाल साहब तो हैं ही हैं, मैं भी बहुत पिक्की हूँ। अब जब हमने 22 में ये रेस्टोरेंट ओपन किया तो ऑलमोस्ट 18 दिन वहाँ पे आफ्ताब इकबाल साहब रहे, और 18 के 18 दिन किचन में बैठे रहे और पिक कर रहे हैं चीज़। अच्छा ये इसको ऐसे कर दो, कुक कर रहे, वो नहीं बता रहे हैं, नहीं कुक जो हमारे थे वो कर रहे हैं, सारी कुकिंग वो कर रहे हैं, सारा कुछ, लेकिन आइडियाज़ ये शेयर कर रहे हैं उनके साथ, भाई इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। आइडियाज़ ही कर सकते हैं, सहाफ़ती आइडियाज़ ही कर सकते हैं। इसको आपको अंदाज़ा नहीं है वो कितने बड़े कुक हैं। अभी लास्ट ईयर हमने इत्तेफाक से, वो हमारे दोस्त हैं राना साहब, वो भी वहाँ पर थे, वो हमने अपने घर में एक गैदरिंग की, तो उन्होंने कीमा बनाया, तवा कीमा, हमारे घर में ही, हमारा काफ़ी बड़ा बैक यार्ड है, वो माशाल्लाह काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगी जितना अच्छा कीमा उन्होंने बनाया, हर बंदे ने उंगलियां चाटी, और हर बंदे की विश थी मैं कीमा लेके भी जाऊं घर। अब वो उतना ही बना था जितने वो लोगों को पूरा, लेकिन जितना उसको मिला वो घर लेके गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपका शो देखने वहाँ पे आना पड़ेगा या आपसे खाना खाने वहाँ पे आना पड़ेगा? दोनों काम करने पड़ेंगे आपको। दोनों काम करने पड़ेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फूड फेस्टिवल्स भी करते हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल होते रहते हैं, और डिफरेंट जगहों पे होते रहते हैं, ये नहीं एक सिटी में, हम डिफरेंट सिटीज़ में जाते रहते हैं। हमारा वो आपको अंदाज़ा ही है, कंट्री जो है ना काफ़ी बड़ा है, तो जो भी लोग वहाँ से आते हैं वो काफ़ी थके होते हैं घूम घूम के, क्योंकि बड़ी दूर दूर सिटीज़ हैं, करीब करीब कुछ नहीं है। वहाँ पे एक लोकेशन दूसरी लोकेशन में जाना हो तो 3-4 घंटे लग जाता है, अगर बस पे जाना है तो अपनी गाड़ी तो चलो 1 घंटा आधा घंटे में बंदा पहुँच जाता है। तो ऑल डिपेंड्स भी आपने कैसे इंजॉय करना है, वहाँ पे घूमना किधर है, जाना किधर है, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बड़ी काउंट करती हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट अभी न्यूली मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जी आप ज़ियारतों पे जाएं, मौलाना तारिक जमील के साथ उम्रा की सादत हासिल करें, फ़लाँ के साथ, टूरिज़्म के अंदर सेलिब्रिटीज़ को डाल दिया गया
کہ جی اس سیلیبریٹی کے ساتھ آپ ٹور کریں, تو آپ کا کوئی اگلے دنوں میں, آنے والے دنوں میں ایسا کوئی پلان کہ جی آپ ٹورنٹو کی سیر کرائیں گے, فلاں سنگر اور فلاں آپ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہو, تو ان کے ساتھ رستے میں آپ کے گپ شپ بھی ہو, اور پھر آگے جا کے کوئی ایسا کوئی آپ کا ہے ٹورزم؟ دیکھو یہ جو ہے نا آفتاب اقبال صاحب, ہمارا یہ پلان چل رہا ہے, اس پہ ہم نے 2-3 میٹنگز کر لی ہیں, اسی لیے کیونکہ بہت سارے لوگ ان کی کمپنی چاہتے ہیں. یہ دیکھیں پہلے آپ نے یہ کویشچن کیا تھا بھی آفتاب اقبال صاحب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. میری نظر میں وہ بہت اچھے انسان ہیں, میں جتنا ان کو سمجھ پایا ہوں, گریٹ نیچر. مگر آپ پیسہ لگا کے کوئی ان کے ساتھ جا کے سمجھے گا تو نہیں نا انہیں. اب سمجھنے کے لیے ہم ایک ٹریول رکھ لیں, جی آج ہم نے آفتاب اقبال کو سمجھنا ہے تو ہم اس کے ساتھ ٹریول رکھ لیں. یہ بائی نیچر وہ برے نہیں ہے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے بائی نیچر انسان کیا ہے. اچھا جی, آپ برمپٹن سٹی کے ایمبیسڈر بھی رہے اور بزنس ایمبیسڈر ہیں وہاں پہ. کیا بزنس میں کیا ہم کوئی پاکستان کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کمیونٹی وہاں پہ کام کرے گی؟ اس کا مین ریزن وجہ کیا ہے, اور کیوں کیا کرے گا یہ برانڈ ایمبیسڈر بزنس ایکچولی ایمبیسڈر؟ مجھے انہوں نے برمپٹن سٹی نے اپوائنٹ کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایز اے دس از ویری بگ تھنگ فار پاکستان. جی بہت بڑی چیز ہے. اور ہماری ڈیوٹیز میں کیا آتا ہے, ہماری ڈیوٹیز میں آتا ہے بھی ہم جو بھی لوگ برمپٹن میں موو ہونا چاہتے ہیں ان کو بزنس سے لے کے پی آر تک ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں. موو فرام پاکستان سے, ہاں جی. اوکے. تو ہوا کیا, ابھی لاسٹ ایئر ہم لوگ وہاں سے آئے تھے اور 8 لوگ تھے, اس میں ایم پیز, کونسلرز اور میئر آف برمپٹن پیٹرک برون وہ بھی ہمارے ساتھ آیا تھا. ہم نے دبئی سے اسٹارٹ کیا, دبئی سے پھر ہم چلے گئے کراچی سے اسلام آباد سے لاہور. ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے سیمینارز کیے, وہاں پہ لوگوں کو فار دی انویٹیشن جی انوائٹ کرنے کی کوشش کی. وہ ہمیں ایک فیڈرل گورنمنٹ نے ایک ٹارگیٹ دیا تھا بھی آپ 100 پیپل ایسے لے کر آؤ یہاں پہ جو کہ ویل اسٹیبلش لوگ یہاں پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ان لوگوں میں سے, ان سٹیز میں سے لوگوں کو پک کر کے وہاں پہ ہم لے کے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. آلموسٹ 100 لوگ پورے ہونے والے ہیں. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جب آپ لے کے جاتے ہیں تو پھر ان کو وہاں پہ امیگریشن وغیرہ یہ سارا پروسیس ہر چیز آپ کروا کے دیتے ہیں. ٹرن کی پروجیکٹ جسے کہتے ہیں, ہم اس کو بزنس رہائش پہلے بندوبست کر کے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کو بزنس سیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پی آر کیسے لینا ہے آپ کو وہ ہم اس کو لے کے دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہماری ساری کنسلٹنسی ساری کی ساری رسپانسبلٹیز میں آتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری سٹی گرو کرے اور اس میں آگے لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. اچھا, آپ کو ایک ایوارڈ ملا, کوئن ڈائمنڈ جوبلی ایوارڈ میڈل ملا. اس کا کیوں میڈل ملا آپ کو, اور یہ کن کو ملتا ہے؟ آئی ہوپ پاکستان میں تو میرے خیال سے ون آف دیم کوئی 1-2 ہی ہوں گے جن کو یہ میڈل ملا ہوگا پاکستانیوں کو. جی بالکل, ویری چند پیپلز میں ہوں, بڑا لکی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس معاملے میں بھی. 2012 میں مجھے کوئین نے کوئین ڈائمنڈ جوبلی میڈل دیا 2012 میں. اب 2012 میں جب یہ کن خدمات کے عوض ملتا ہے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کمیونٹی ورک ہوتا ہے. جیسے میں ڈے 1 سے کوشش کرتا رہا ہوں, 2002 سے جب میں شو بزنس میں آیا اس کے بعد میں نے بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کرتا رہا بھی اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلوں, اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کروں, ان کی پرابلمس کو آگے پہنچاؤں, ان کا میسج جو ہے وہ آگے لے کے چلوں. تو بہت ساری چیزوں کو میں نے اپنے کمیونٹی کے لیے وقف کر رکھا ہے. اپنے ٹائم کو کافی ٹائم جو ہے میں اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں, تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آج آپ ہر بندہ تو نہیں, ہر سیکنڈ بندہ مجھے وہاں پہ جانتا ہے بائی نیم. آپ پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک آ جائیں, جو بھی ہیں لوگ سب تک یہ میسج ہے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں. ابھی بھی یہ جب اگست میں نے شوز کیا تھا وہاں پہ, یہ آزادی میلہ جو کہ میں ہر اگست میں کرواتا ہوں آزادی میلہ, اس میں 25-30 ہزار لوگ آتے ہیں. اس بار 40,000 لوگ آئے تھے. تو یہ لوگ جب آتے ہیں وہاں پہ تو یہ ایک طرح کی بڑی انجوائمنٹ ہوتی ہے, بڑا انٹرٹینمنٹ آپ ایسے کہہ لو بھی, ایک طرح کی بہت اچھی انٹرٹینمنٹ, وہ فری میں بالکل انٹرٹینمنٹ جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں ساری کی ساری فری میں. اور اتنے سارے سنگر لے کے جاتے ہیں یہاں سے, اور وہاں پہ وہ ان کو رکھنا بیٹھنا, ان کے ویزاز, وہ ساری چیزوں کو ہم جب کرواتے ہیں اور ان کے سامنے جب پیش کرتے ہیں بالکل فری میں پیش کرتے ہیں تو لوگ تو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جب وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, ان کے جو میسیجز ہیں وہ ان کی بات چیت وہ آگے تک پہنچتی ہے, پھر لوگ مجھے پھر گورنمنٹ لیول پہ مجھے سپورٹ کافی ملتی رہتی ہے, وہ مجھے اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. ایوارڈ آپ کو ملا ہے سیریز میں, بہت اچھی بات ہے جی. پاکستان کے لیے, اسپیشلی پاکستان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی پاکستانی پاکستان سے باہر جا کے بھی پاکستان کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہوئے اتنا نام پیدا کر رہا ہے. نہ صرف بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, نیو جنریشن ہماری اس ٹائم پہ ہر ایک کی نظر پاکستان سے باہر جانے پہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ نہیں رکھا, کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کے اندر, جی ہم نے باہر جانا ہے. جس سے پوچھو سیکنڈ, کوئی اسٹڈی میں, کوئی ویزا میں, کسی چکر میں بھی کہتے ہیں باہر چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں.
نیو جنریشن جو ہماری یہ خیالات رکھ کے بیٹھی ہے, ان کو آپ کیا کہیں گے, کتنی ٹف لائف ہے, پہلے باہر جا کے سیٹ ہونا کتنا ٹف ہے, یا بہت ایزی ہے, یا وہاں پہ جا کے کس ٹریک پہ آئے کہ آپ لوگ ان کو وارملی ویلکم کریں اور وہ لوگ بھی وہاں پہ سیٹ ہو سکیں؟ دیکھیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے جو بندہ وہاں پہ جانا چاہتا ہے. انہیں ٹیکنیکل زیادہ ہونا چاہیے یا ایجوکیشنل زیادہ ہونا چاہیے؟ ٹیکنیکلی زیادہ بندہ اسٹرانگ ہو سکتا ہے, وہاں پہ جا کے کامیاب ہو سکتا ہے. ایجوکیشن تو وہاں پہ بھی ہے, کافی لوگ وہاں پہ سمجھدار ہیں وہاں پہ, لیکن اگر ٹیکنیکلی کوئی بندہ اسٹرانگ ہے یہاں پہ, کوئی پلمبر ہو گیا, کوئی الیکٹریشین ہو گیا, کوئی اچھا ڈرائیور ہو گیا, ٹرک بڑے جو چلاتے ہیں, تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہاں پہ بڑی جلدی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن پہلے 2 سال اسٹرگل کرنی ہی پڑتی ہے. جو پہلے 2 سال نکال گیا وہاں پہ وہ کامیاب ہے, وہ ونر ہے آپ کہہ لو. جو پہلے 2 سال میں اس کو کسی کو ماں یاد آتی ہے, کسی کو بہن یاد آتی ہے, کسی کو وائف یاد آتی ہے, وہ واپس آ جاتے ہیں 2 سال کے اندر اندر. یعنی کہ 2 سال گزارنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ جا کے ان کے تھوڑا سا سیٹلمنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے. نا صاحب, ایک آپ کی زندگی کا پہلو یہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور, اداکاروں اور سنگروں اور روشنیوں کے شہر میں اور بس شوز ہو رہے ہیں اور آپ گزارے. ایسے لوگوں کا یوزلی ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سائڈوں سے ہٹ کے عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں. ان کی پارٹیز بڑی مشہور ہوتی, بڑی بڑی پارٹیز تھرو کر رہے ہیں اور گانے چل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کی جب ہم سائٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہم سوشل ورک بھی دیکھتے ہیں. آپ نے 300 جوڑوں کی شادی کروائی صادقآباد کے اندر. اس کو وہ سائٹ ساتھ لے کے کس طرح چل رہے ہیں, جبکہ کانسیپٹ بالکل ڈفرینٹ ہے کہ ایک پروموٹر ہے, اس کی لائف ہی شوبز میں گزر رہی ہے, رنگین لائف گزر رہی ہے. تو یہ سماجی شخصیت کیسے بن گئے؟ دیکھیں مجھے نا ایک چیز کی سمجھ آ گئی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرو. یہ میری جو کامیابیاں آج ناصر شاہ اگر ناصر شاہ ہے تو اس پہ جو مین اس کے پیچھے ریزن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کرنا. ٹھیک. اب ڈے 1 سے جب مجھے یہ سمجھ آئی تو میں نے پھر رستے ڈھونڈنے شروع کر دیے. میں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بزنس کیا جائے. بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں میں نے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا. تو ہم نے جب پلان کرنا شروع کیا کچھ عرصہ پہلے, ہم نے جب پلانس کیے سارے, تو ہم نے پھر یہاں پہ دیکھا کیا زیادہ ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پہ. ہمارے جو پاکستان کمیونٹی ہے کس زیادہ چیز کا فیس کر رہے ہیں, نقصان کہاں کا زیادہ ہو رہا ہے. تو ہمیں نظر آیا بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو کہ بیٹھی ہیں کئی سالوں سے اس انتظار میں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ شادی کروانا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس جو بالکل صادقآباد چوز کیا آپ نے؟ ہاں جی, صادقآباد دیکھا پہ ہم نے وہاں پہ اپنی ٹیم کو ہم نے ان کو ارینج کیا, ایک ٹیم بنائی ہم نے. تو 800 اپلیکیشنز آئیں. 800 اپلیکیشن میں سے ہم نے 300 اپلیکیشن بچیوں کی جو کہ فائنل کی. ہم نے کہا ابھی اس سال اتنا کرتے ہیں, اگلے سال دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے بیسٹ. تو وہ 300 بچیوں کی, اب 300 بچیاں 300 بچے 600 فیملیز کو ہم نے اکٹھا کر دیا. صادقآباد میں ایک کہہ لیں پورے ورلڈ میں پہلی دفعہ یہ ایک ہسٹری بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا وہ کام کروانے کا, 300 بچوں کی ایک دن میں شادی. گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اس سلسلے میں؟ ہم خود جو اپنے لوگ دوست بھائی بہن ڈونرز ہیں جو آپ کے پاس جتنے بھی ہم اکٹھے کر سکتے ہیں ہم اکٹھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کو ہم نے جہیز سے لے کے کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز ان کو دی, تاکہ ان کی فیملیز کو جب وہ لے کے اپنی ساتھ فیملی کو لے کے, کوئی 5 بندے لے کر آیا, کوئی 10 لے کر آیا, ان کو بھی کھانا کھلایا ہم نے. اور کھانا ہم سب نے وہی کھایا جو ہم نے کھایا, وہ بھی انہوں نے کھایا, سیم کھانا. تو کہنے کا مقصد ایک ہی ہے, یہ ایک سمجھ آ گئی ہے. اور میں آلویز یہ کہتا ہوں, آپ کے چینل کے حوالے سے میں یہ ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آگے بڑھیں, اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, اور یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ پہ کیسی کیسی مہربانیاں کرتا ہے. اور میں خود کہتا ہوں, آن ایئر کہتا رہتا ہوں, میں کئی دفعہ ذکر کیا اس چیز کا, میں اس قابل نہیں ہوں جس قابل اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ نے جو اس قابل بنایا ہے اس کے پیچھے مین ریزن یہ ہے, جو میں کمیونٹی ورک کرتا رہتا ہوں پلس جو میں ڈونیٹ کرتا رہتا ہوں, اس کی مین ریزن ہے. تھینک یو ویری مچ ناصر شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً آج کی ان تمام باتوں سے جو ہے بہت زیادہ جو ہماری جنریشن ہے اور جو لوگ وہاں پہ کینیڈا میں موجود ہیں جو آپ کو نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی آپ جان جائیں گے کہ نہ صرف ان کی وہاں پہ جو ایک شوبز پرسنالٹی آپ دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے کہ جی ایک بڑی رنگین پرسنالٹی ہے, دنیا میں شوز کے نام سے مشہور ہیں, تو پاکستان میں وہ سوشل ورک جو کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ایسی پرسنالٹیز ناظرین جو پاکستان کے اندر سے جب باہر جاتی ہیں تو وہ پاکستان کے لیے ایک فخر بن جاتی ہیں. ان میں سے شمار جو ہے وہ ناصر شاہ صاحب کا ہوتا ہے. شاہ انٹرٹینمنٹ کے CEO تھے ہمارے ساتھ. یقیناً آگاہی کے سفر میں اگلی دفعہ پھر کسی اور کے ساتھ ملاقات کریں گے اور آپ کے یہ آگاہی کا سفر جاری رکھیں گے.